بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سار اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، خداوند عالم کی ذات احسن الخالقین ہے، اور اس خداوند عالم نے، اس خالق ہستی نے انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا ہے۔ گویا سب سے بہترین خالق نے ایک اشرف مخلوق کو خلق کیا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ایک انسان کو زندہ کرے گا وہ گویا پوری انسانیت کو زندہ کرنے کا باعث بنے گا، اور جو خدا نخواستہ ایک انسان کی موت اور ایک انسان کی تباہی کا باعث بنے گا وہ گویا پوری انسانیت کی تباہی کے مساوی ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، گزشتہ پروگراموں میں بھی ہم نے عرض کیا تھا اور آج کے پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، کرونا یہ منحوس وائرس اپنی پوری قوت کے ساتھ انسانیت کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوق ہونے کے ناطے، اپنی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے، اپنے خالق کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تمام احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہوگا، خیال رکھنا ہوگا، سماجی فاصلے، ماسک کا استعمال، اور اس کے علاوہ جو کرونا سے بچاؤ کے لیے ماہرین تجویز کرتے ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت ہم پاکستان میں، ہندوستان کے اندر، ایران کے اندر اور جہاں کہیں بھی ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے وہاں پہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے، خبریں ہم مسلسل آ رہی ہیں کہ کرونا کا قہر جاری ہے۔ اس قہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ آج کے منظر و پس منظر کا کیا موضوع ہے ہمارے ساتھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ جی ناظرین، اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف سازش، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اسلاموفوبیا کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، کوئی نیا فینومینا نہیں ہے، عرصے سے اس پر باتیں چل رہی ہیں، اس کی مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں، مختلف ڈیفینیشن سامنے آئی ہیں۔ اس اسلاموفوبیا کے نام پر سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور بہت ساری جنگیں بھی جاری ہیں، اور ان سب کا ٹارگٹ دین اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کو نقصان پہنچانے کے یہ مختلف حربے ہیں۔ اسلاموفوبیا آج ایک ایسا موضوع بن چکا ہے جس کو کبھی
کلیش آف سویلائزیشن کی طرف لے جایا جاتا ہے، کبھی اسلام کے اس مقبول اور ہر دل عزیز مکتب کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس انداز سے اس کو بنا کے پیش کیا جاتا ہے جس سے اس دین کے خلاف، امن و آشتی کے اس مذہب کے خلاف، اس سکون کا باعث بننے والے مکتب کے خلاف ایک ایسی فضا بنا دی جائے، اس کو اس انداز سے مسخ کر کے پیش کیا جائے کہ موجودہ نسلیں، آئندہ آنے والی نسلیں، آج کا دانشور، آج کا پڑھا لکھا انسان، آج کا مغرب اور امریکہ کا اور دنیا کے دوسرے خطوں میں اسلام کی طرف متوجہ ہونے والا فرد اس اسلام و فوبیا کی وجہ سے اسلام کے قریب نہ آ سکے۔ آج ہم نے سوشل میڈیا سے کچھ کلپس آپ کے لیے تیار کی ہیں جس میں اسلام و فوبیا کے عنوان سے مختلف تعریفیں اور ڈیفینیشنز بیان کی گئی ہیں، تو میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ پہلا کلپ چلائیں، اس میں کس انداز سے اسلام و فوبیا کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام و فوبیا بنیادی طور پر پولیٹیکل اسلام کے خوف کا نام ہے۔ اس بات کا خوف کہ اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا، اس بات کا خوف کہ اسلامی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی، اس بات کا خوف کہ اس اسلامی نظامی زندگی اور اسلامی ضابطہ حیات کو لوگ پوری زندگی کا نقشہ بنا لیں گے، اس خوف کا نام اسلام و فوبیا ہے۔ اور آکسفورڈ کی ڈکشنری میں بھی یہی اسلام و فوبیا کی ڈیفینیشن ہے کہ پولیٹیکل فورس بن جانے کا جو خوف ہے اسلام کا، وہ اسلام و فوبیا کہلاتا ہے۔ اچھا، فوبیا تو ایک دماغی بیماری ہے کہ جو بہت مشہور بیماری ہے کہ جس کے حوالے سے بہت لٹریچر موجود ہے، اور فوبیا ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک انہونا اور انجانا خوف ہوتا ہے، وہ ریئل نہیں ہوتا خوف۔ اب یہی فوبیا اگر اسلام کے بارے میں ہو جائے اور اس بارے میں ہو جائے کہ اسلام اگر دنیا میں غالب آ گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا خدشات اور انجانے جو خدشات اور خوف جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ لوگ اس سے ڈرنے لگیں، اس سے خوف کھانے لگیں، اس سے گھبرانے لگے، تو یہ بنیادی طور پہ کیفیت کا نام ہے اسلام و فوبیا، یہ ڈیفینیشن ہے اسلام و فوبیا کی۔ یہ خوف بنیادی طور پہ اسلام سے نہیں ہے، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ اسلام کوئی غالب تہذیب نہ بن جائے۔ یہ جو بھی غالب تہذیبیں دنیا بھر کی ہیں وہ یہ ڈرتی ہیں کہ اسلام کہیں ان کی تہذیب کے لیے خطرہ نہ بن جائے، تو اس خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ غالب تہذیبوں میں پیدا ہوتا ہے، ان کی لیڈرشپ میں پیدا ہوتا ہے، ان کی حکومتوں میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پورے افراد کے اندر اور عوام کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اگر کسی بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ کرنا ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ کسی بیماری کی اگر تیزی سے بڑھ رہی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہو، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو اس کی، تاکہ لوگ اس کا مقابلہ کر سکیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں خوف لوگوں کو پیدا ہو، لوگ ڈریں، اور ڈر کے نتیجے میں لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو پوری دنیا میں پچھلے 40-50 سالوں میں ایک بہت آرگنائز طریقے سے اس بات کی کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے کہ اسلام سے لوگوں کو ڈرایا جائے، اور اسلام کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں نہ، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں نہ، اس کو اختیار نہ کریں، اس سے دور دور رہیں، اور اس کو اپنے لیے، اپنی کلچر اور اپنی تہذیب کے لیے خطرہ سمجھیں۔ ناظرین، اسلام و فوبیا اسلام سے ایک انہونا خوف اور ایک نہ سمجھ آنے والا ڈر جسے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو اسلام کے مقابلے میں جب یہ کم محسوس کرتے ہیں تو اسلام کے کلچر کو، اسلام کی تعلیمات کو اس انداز سے مسخ کر کے پیش کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی تہذیب اس کا مقابلہ کر سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں بڑا اچھا پینل رہے گا، اور ہم نے اس موضوع پہ بڑے اچھے ماہرین کو ٹیلی فون لائن پہ، اسکائپ پہ لیا ہے، تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت ہمارے دوست بتا رہے ہیں، ساتھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہوا ہے پروفیسر ڈاکٹر سارہ کاظمی سے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی استاد ہیں اور یورپی اسٹڈیز میں ان کا ڈاکٹریٹ ہے، بہت اچھے کالم لکھتی ہیں، اور یورپی سوسائٹی کے بارے میں ان کی بہت ہی گہری نظر ہے۔ میں محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی علیکم السلام. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت مشکور. ہمارے پروگرام کو جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ نے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سوشل میڈیا کے اندر مختلف طرح کی اس وقت ڈیفینیشنز کی جا رہی ہیں اسلاموفوبیا کے عنوان سے، تو اسی کی روشنی میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں. لیکن چونکہ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت یورپ کے امور میں جس طرح آپ کو دسترس حاصل ہے اور جس انداز سے آپ یونیورسٹی میں اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا رہی ہیں، اور بالخصوص آپ نے اسلاموفوبیا کے عنوان سے جو خود قریب سے ان چیزوں کو جائزہ لیا ہے، تو اس روشنی میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ اس وقت یورپ کے اندر اسلاموفوبیا کو جس انداز سے ایک حربے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور یورپ جس انداز سے اس کو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈے کے طور پہ سامنے لا رہا ہے، اس میں یورپی سوسائٹی، اب سوسائٹی سے مراد ایک پورا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر طرح کے وہ شامل ہوتے ہیں، گروپس شامل ہوتے ہیں، اس میں یوتھ بھی شامل ہے، اس میں میڈیا شامل ہے، اس کے اندر ایجوکیٹڈ حلقہ شامل ہے، اس کے اندر پولیٹیشین شامل ہیں. تو آپ نے چونکہ یورپی سوسائٹی کو قریب سے دیکھا ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ یورپ کے اندر یورپی سوسائٹی میں اسلاموفوبیا کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، علل و اسباب کیا ہیں اس کے؟ جی بہت مشکور ہوں. بہت اہم سوال آپ نے توجہات کو مبذول کیا ہے. اوائل میں اگر آپ اجازت دیں بس ایک تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گی. گرچہ کہ انگریزی پروگرام اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروگرام کو ہیڈ کر رہی ہوں اس وقت THS صفا یونیورسٹی میں، بنیادی طور پر میرا تعلق انگریزی ادب سے ہے، یا یورپین لٹریچر کہہ لیجیے. جہاں تک تعلق ہے اسلاموفوبیا کا اور اس کے علل و اسباب کا، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا اور خود ابھی جو کلپ نشر میں بھی بجا طور پر اشارہ کیا گیا کہ جو ہونا خوف ہے وہ اسلام کے ایک عالمی طاقت یا پھر ایک سیاسی طاقت کے ابھرنے کی نسبت ہے. آپ تصور کیجئے کہ اسلام کس صورت میں ایک طاقت بن کر ابھر سکتا ہے اگر حقیقی اسلام، یا جو کہ اسلام محمدی ہے، حقیقی اسلام کے خد و خال کو اگر پیش کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم ایک ایفرٹ کرتے ہیں نارتھ امریکن اور یورپ یوتھ کو ایڈریس کرتے ہیں، اور آپ کا یہ جو خط ہے یہ بہت معروف ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ خود یورپ میں اسلاموفوبیا کو ہوا دینے کی غرض سے ریاستی پشت پناہی حاصل، اس کا تعلق صرف اور صرف حالیہ جو کیریکیچرز ہیں ان کی ری پبلیکیشن سے نہیں قائم کیا جا سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دہائیاں قبل خود سلمان رشدی کا سیٹنک ورسز کے نام سے ایک تحقیر آمیز، ایک توہین آمیز ناول کا پبلش کرنا، اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود برطانیہ کی جانب اس کو پیٹرنائز کیا جانا، سر کا خطاب دیا جانا، اور پھر یہ ایک ایسا پیٹرن ہے کہ جو ہمیں مسلسل دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. 9/11 کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کو باقاعدہ ایک اسٹیبلش پیٹرن کے طور پر سامنے لایا گیا ہے، اور چند ایسی اصطلاحات ہیں کہ جس سے عوام الناس کی کنڈیشننگ کی جا رہی ہے. ہمیں ہمیشہ اس امر پر غور کرنا ہوگا جب بھی ہم کسی بھی پروپیگینڈا مشینری کی ورکنگ کو ڈیکوڈ کرنا چاہیں. ریاستی پشت پناہی اس میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اگر ریاست کی پشت پناہی حاصل، اگر مثال کے طور پہ خود فرانس کا صدر بنفس نفیس ایک پارٹی کے طور پر ابھر کر آتا ہے، اس پر اگر یورپین یونین مثال کے طور پر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ اس کے سیف سائٹ میں ترجیح کو پیش کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو عوام الناس نے اس کی کنڈیشننگ کر دیا، آپ نے مشروط کر دیا اسلام کو دہشت گردی سے، جبکہ حقیقی اسلام یہ نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی، چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ایم فل کے لیے گائیڈنس حاصل کرتے ہیں، ایک دفعہ ایک ایکسرسائز کے ساتھ ان سے کہا گیا کہ مثال کے طور پر آپ ایک دہشت گرد کا سکیچ بنائیں. کچھ ہی لحظات کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ اب آپ ایک مسلمان کا سکیچ بنائیں. حیرت دونوں خاکوں میں بے انتہا مماثلت تھی، یعنی کہ ہمارے اپنے دماغوں میں غیر محسوس طریقے سے یہ بات راستے کر دی گئی ہے کہ دہشت گرد تو اسلام ہے، زباللہ مسلم ہے. لہٰذا خود اس طرح کی اصطلاحات کو
एकेडमिक्स के लिबादे में राइज करना, खासकर दूसरी आलमी जंग अजीज। उसके बाद हम देखते हैं कि सरमाया दाराना निज़ाम, कैपिटलिज्म का ये वतीरा रहा है, नित नई कॉस्मेटिक टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना, वही अफराद के जिन पर डिपेंड करते हुए सोवियत यूनियन का कला कमा करता है, उसके बाद आज उन्हें कहता है कि ये बदतरीन इंसानियत के दुश्मन है, ये मुतलिकुल अन्नान है, ये डिक्टेटर्स हैं, ये फाशिस्ट है, जिन पर कल तकिया किए हुए था। डॉक्टर सारा आप लाइन पे रहिएगा। आपने 2-3 निकात बड़ी खूबसूरती से बयान किए हैं। एक तो इस्लामोफोबिया को रियासती हिमायत हासिल है, एक आप ये कहते हैं कि आप ये भी देख रहे हैं कि खुद एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं के अंदर भी, उनके साथ भी इसी अंदाज से इस्लामोफोबिया को पेश करता है, और नाखास्ता और नादानिस्ता आज की यूथ के ज़हन में इस्लाम और दहशतगर्दी का तस्वर एक साथ आ जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि जहाँ पे रियासती हिमायत का ताल्लुक है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन के जो इदारे हैं, जो सकाफती इदारे हैं, जो इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं कि जो बाकायदा तौर पे इस इशू को एक ख़ास अंदाज से बना के पेश करते हैं। डॉक्टर साहब आप लाइन पे रहिएगा। मेरा राब्ता अभी हिंदुस्तान से, दिल्ली से डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब से हुआ है। डॉक्टर साहब आपने हमारी मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर साहिबा सारा सैयद का ये जो बुनियादी निकात उन्होंने उठाए हैं और उसमें ये उन्होंने खूबसूरत इशारे फरमाए हैं कि मगरिब के अंदर इस्लाम को जिस अंदाज से पेश किया जा रहा है उसके असरात हर तरफ महसूस किए जा रहे हैं। क्योंकि मगरिब बज़ाहिर अपने आप को इल्म का इस वक्त मंबा समझता है और उनकी यूनिवर्सिटीज़ और उनके एजुकेशन के इंस्टीट्यूट और ये बायस बनते हैं, असरअंदाज होते हैं दूसरे ममालिक में, बिलखसूस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, छोटे मुल्कों के अंदर, थर्ड वर्ल्ड के अंदर। तो आप भी एजुकेशन से मरबूत हैं, आपका भी राब्ता रहता है यूथ से और पढ़े लिखे लोगों से, एक एजुकेटेड तबके से। तो आपके ज़हन में क्या है कि आखिर इस्लामोफोबिया को क्यों इस अंदाज से जो है वो पेश किया गया और क्यों इस्लाम का जो तारुफ इस मनफी अंदाज में जो है वो मुख्तलिफ मुआशरों में पेश किया जा रहा है? डॉक्टर अरशद साहब। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे साथ थोड़ी सी मजबूरी ये रही कि मैं डॉक्टर साहब की आवाज बहुत हल्की आ रही थी, इसलिए मैं उसको पूरी तरह सुन नहीं सका। बस जैसा कि आपने बताया कि इस्लाम को लेकर के यूरोप में जिस तरह के तस्वुरात पाए जाते हैं या जिस तरह जो है यूरोप ने इस्लाम को पेश किया है और उसके असरात दूसरे इलाकों तक भी, खासतौर से मगरिब के अलावा जो मशरिक के ममालिक हैं और वहां पे भी वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं एक तरह से, तो उनको अगर देखा जाए तो जहां तक मैंने यूरोप को या मगरिब को, मैं तो पूरा यूरोप सिर्फ नहीं कहता हूं बल्कि मगरिब कहता हूं उसको, और उसकी अपनी डेफिनेशंस हैं मगरिब की, आप जानते हैं। तो मगरिब के इस्लाम के बारे में लेकर के जो परसेप्शन है, खासतौर से जो इस्लामो फोबिक वहाँ के अवाम को, वहाँ के मीडिया को, वहाँ के पढ़े लिखे तबके को भी बनाने की कोशिश की गई है, इसमें कोई शुबा नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि इस्लाम के हवाले से मगरिब का एक बहुत बड़ा तबका जो है गलत फहमियों का शिकार है। तो ये चीजें जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये कि इस्लाम के बारे में जो मगरिब का परसेप्शन है वो सिर्फ यही नहीं है। मैंने जहां तक मुताला किया है मगरिब का, इस्लाम को लेकर के मगरिब में 3 तरह के परसेप्शन पाए जाते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस्लाम को खतरा बना करके पेश करने वाला वो तस्वुर जिसमें कि तहजीबी तसादुम और दूसरे नजरियात पेश किए गए, हंटिंगटन और बर्नार्ड डेविस जैसे जो है मुफक्किरीन जो कि खुद अपने आप को कहते हैं, उन लोगों ने पेश किए। और ये जो है वहाँ के सियासत और मीडिया चूंकि दोनों को डोमिनेट करता है, इसलिए जो है इस्लाम को खतरे के तौर पे पेश किया गया है। और पूरे मगरिब में और मगरिब के तवस्सुत से या उसके हवाले से दीगर दुनिया के इलाकों में भी जो है इस्लाम का एक ऐसा तस्वुर फरोग देने की कोशिश की गई है जिसमें कि इस्लाम को इस तरह पेश किया
کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک بڑا خطرناک مذہب ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے صرف اپنے غلبے کی بات کرتا ہے، دوسری تہذیبوں یا دوسرے مذاہب کو طاقت کے زور پہ ختم کرنے کی بات کرتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے مغرب میں بلا شبہ یہ ایک پرسپشن ہے، اور یہ اس وقت کا جو ہے ڈومیننٹ پرسپشن ہے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی اسلام کو لے کر کے مغرب میں پرسپشن پائے جاتے ہیں. جیسے کہ ایک پرسپشن یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام کے حوالے سے مغربی دنیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے. مغرب جو ہے تہذیبی ارتقاء کے اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں پہ کہ جو ہے اسلام یا مسلمان یا اسلامی تہذیب جو ہے مغرب کے لیے کسی طرح کا خطرہ پیش نہیں کرتی. اسلام ازکار رفتہ ہو چکا ہے. یہ جو ہے جی ڈاکٹر ارشد صاحب، فریڈ ہالیڈے وغیرہ نے پیش کیا ہے. ڈاکٹر ارشد صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. اس وقت ایک اور بڑی معروف شخصیت، بڑا جانا پہچانا نام اور میڈیا کے حلقے میں ایک بہت بڑا نام، معروف دانشور، معروف اینکر پرسن سید بلال قطب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بلال صاحب، آپ کو پروگرام منظر و پس منظر میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت ممنون، بہت عزت افزائی. جی بلال قطب صاحب، بات ہماری چل رہی ہے اسلامو فوبیا پہ، اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ریاست بھی اس کو، یعنی مغربی ریاستیں، یورپین ممالک، مغربی ریاست بھی اس کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہے، اور ایک ساتھ ساتھ میڈیا بھی اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ پوری دنیا کے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچائے کہ اسلام یہ ہے. یعنی وہ مسخ شدہ چہرہ کہ جو بدقسمتی سے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ جس کا نتیجہ اسلامو فوبیا کی صورت میں سامنے ہوتا ہے. تو آپ میڈیا کی دنیا کے معروف نام ہیں، معروف دانشور ہیں، آپ اس اسلامو فوبیا کے نظریے کو یا اس بیماری کو یا اس ہتھ کنڈے کو اسلام کے خلاف ہونے والے بڑے ہتھ کنڈوں میں سے شمار کرتے ہیں، اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ. پہلے تو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، ہم تمام لوگ جو ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں اس اسلاموفوبیا کے اس پرسیپشن کے جو کہ اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے. ریالٹی اور پرسیپشن میں سے اگر چوز کرنا ہو تو پرسیپشن ریالٹی سے زیادہ اہم ہوتا ہے. لیکن غور فرمائیے کہ جب سے کووڈ آیا ہے، اس میں ایمانداری سے کوئی بھی شخص سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اس میں جو ظالم قومیں ہیں وہ کون سی نکلی ہیں، چور قومیں کون سی نکلی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہی ملکوں، اپنے ہی شہروں، اپنے ہی محلوں میں ایک دوسرے کو مارا ہے، سٹور لوٹے ہیں، وہ کون سے ممالک ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی غریب ملک ہے؟ کیا اس میں کوئی اسلامی ملک ہے؟ کووڈ نے بہت سی ویسٹ کی اس بربریت کو میرے خیال میں ایک دفعہ پھر واضح کر دیا ہے جو بربریت ڈارک ایجز میں ہوا کرتی تھی. آج آپ امریکہ کا حشر دیکھ لیجئے، آپ شکاگو میں، آپ نیو یارک میں، آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ شاپنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ بلیک اور وائٹ کا اتنا بڑا تضاد آ گیا. آپ کو یہ مسلمان ممالک میں بدترین اور غریب ترین مسلمان ممالک میں یہ بات نظر نہیں آئی. پہلی ورلڈ وار، دوسری ورلڈ وار، ہولوکاسٹ لے لیں، افریقہ لے لیں، USSR میں اسلامی ریاستوں کا جینوسائیڈ لے لیں، کشمیر لے لیں، فلسطین لے لیں. بھائی، مظلوم اور ظالم کا فیصلہ کرنے کے لیے نہ گورا رنگ چاہیے، نہ کالا رنگ چاہیے، صرف ایمانداری چاہیے. مجھے آپ بتا دیجئے کہ ویسٹ کا وہ کون سا اسکالر ہے جو کہ اس وقت ایمانداری کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ کرنے کی جسارت کر سکتا ہے. میں اپنے ملک پاکستان میں بیٹھ کے اس ملک کے اوپر یا دنیا کی کسی بھی چیز پہ، سوشل میڈیا پہ جو چاہوں بات کر سکتا ہوں. لیکن کیا یورپ، امریکہ میں بیٹھ کے آپ ہولوکاسٹ پہ بات کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. کون سی جنگ ہے اس وقت جو کہ مسلمان جو ہے وہ کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ ساری جنگیں مسلمانوں پر لڑی جا رہی ہیں. حضور اکرم، اس میں میری اور آپ کی جو ذمہ داری، میں کے نام نہیں کو لینا چاہتا، لیکن اسلام کی ریپرزینٹیشن کر کون رہا ہے؟ نہ میں کر رہا ہوں، نہ آپ کر رہے ہیں. اسلام کی ریپرزینٹیشن تو وہ کر رہے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اسلام کا وارث بھی سمجھتے ہیں. وہ جن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، جن لوگوں کو وہ ریکگنائز کر رہے ہیں. کیا اسلام کی دنیا میں OIC نے اس وقت کوئی آواز اٹھائی کہ جو لوگ مسلمانوں کو فلسطین میں مار رہے ہیں، ان لوگوں کو وہ ممالک ریکگنائز کر رہے ہیں جو کہ ہماری امامت فرما رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے؟ یہ غلطیاں ہم کر رہے ہیں. ہم اپنی پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے یا تو صلاحیت نہیں رکھتے، یا قابلیت نہیں رکھتے، یا شاید
آج میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ملک میں کراس دا بورڈ اگر دیکھوں تو جو لوگ چاند دیکھنے کے قابل نہیں ہیں وہ روح حلال کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوتے ہیں. جی بلال صاحب لائن پہ رہیے گا. میں بلال صاحب معذرت سے آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں, لائن پہ رہیے گا. میں ایک مختصر سا جواب چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ سے, ڈاکٹر سارہ کاظمی سے, کہ اگر میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو, اگر غزہ کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ ایک محاصرے سے سالوں محاصرے میں رکھا جائے, اور ہندوستان کے اندر بعض گھروں میں مسلمان گھروں میں گھس کے ان کی فریجوں سے گوشت نکال کے اگر وہاں پہ ہندو اگر یہ کام کرے, میانمار میں اگر بدھ یہ کام کریں, تو ان کے ہاں تو وہ فوبیا نہیں ہوتا. اسلام جو امن و آشتی کا ہے وہ تو جنگ کے دوران حتیٰ درختوں کی حفاظت کی بھی بات کرتا ہے, وہ تو پرندوں کی اور انسانوں کی تو ایک طرف ہے, چھوٹے چھوٹے جانوروں کی حفاظت کی بات کرتا ہے. اس کے لیے اسلام و فوبیا ہے, اور وہ مذاہب, وہ ادیان یا وہ مکاتب کہ جو کھلے عام اس انداز سے انسانیت کشی کا باعث بن رہے ہیں, ان پہ کوئی رائے نہیں آتی. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بالکل بجا فرماتے ہیں, اور بلال قطب صاحب کی بات کو ری انفورس کرنا چاہوں گی. دیکھیے اینٹی سیمیٹزم کا اظہار کرنا آج کے دور میں جرم ہے, کرمنل ہے. آپ ہولوکاسٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے, لیکن آپ اسلام کے مقدسات کی توہین اور تحقیر کو سمجھتے ہیں یہ آزادی رائے ہے. یعنی آج کا جو معاشرہ ہے یہ بدترین تضادات سے پر ہے, بدترین ہپوکریسی ہے کہ جو رول کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے کہ عرض کیا تھا کہ خود ریاستی چونکہ پشت پناہی حاصل ہے, لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بات ہو یا مقدسات اسلام کی بات ہو, اگر کوئی چینل ہے جو لنڈن سے آپریٹ ہو رہا ہے, چاہے کسی بھی فرقے کا لبادہ اوڑھ کر دین کے مقدسات کے خلاف مغلظات کہہ رہا ہے, اس میں یا پھر اس داعشی میں کہ جو اسلام چہرہ اس کے خد و خال کو مسخ, کوئی فرق نہیں ہے. ان کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے, کیونکہ جس اسلام سے خطرہ ہے وہ خطرہ ہے جو حقیقی اسلام نہیں ہے. حقیقی اسلام جیسے ابھی بلال قطب صاحب تھے, حقیقی اسلام جو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں تو نفوذ نہیں ہے, اس اسلام کا تو نفوذ نہیں سامنے آ رہا, اس حد تک کہ ایک رہبر اسلام کے جو جہاں پر انسانیت مستضعف ہے, محروم ہے, مظلوم ہے, رہبر معظم سید علی خامنہ اس کے لیے آواز کو بلند کرتے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت, بلا تفریق رنگ و نسل. تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر مثال کے طور پہ کوئی آزادی رائے کی بات کریں تو آج کے تہذیب یافتہ معاشرے میں بہت ضروری ہے کہ مذہبی منافرت اور میرے پاس ٹائم بالکل اپنے اختتام پہ پہنچ گیا. میں سید بلال قطب سے ایک مختصر سا جواب چاہوں گا کہ اس میں وہ چہرے کے جو خود اسلام کے مسخ ہونے کا باعث بن رہے ہیں اور ہم میں سے ہیں, وہ کتنا کردار ادا کر رہے ہیں اسلام و فوبیا میں؟ دیکھیے کردار ہے ہی انہی کا. جب آپ نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا تو بھائی اس کے بعد بادشاہت اور آپ کی ریپرزینٹیٹیو بن گئی, خلافت بھی پیچھے رہ گئی, امامت بھی پیچھے رہ گئی. جب بادشاہت خود غلام بن جائے تو پھر نظریات آدھا امپورٹنٹ نہیں ہوتے, پھر جنگ صرف مفادات کی ہوتی ہے. اور ہم میں سے ہر شخص اپنی مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو 30 سال کا امبارگو لینے کے بعد بھی ایمان کی طاقت کے ساتھ کھڑا ہو اس دنیا میں. جی میں آخری سوال اپنے دہلی کے مہمان محمد ارشد صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ سے کروں گا کہ اس وقت آپ خود بر صغیر کے اندر جو دیکھ رہے ہیں, میں نے اشارہ کیا, میانمار کا اشارہ کیا, میں نے آپ کے لیے خود ہندوستان کے اندر جس انداز سے مسلمانوں کا قتل عام ایک لحاظ سے کیا جا رہا ہے اور ان کو مختلف بہانوں سے جو ہے مشکلات سے دوچار کیا جا رہا ہے, تو وہاں پہ اب اسلام و فوبیا کو تو ایک اور انداز سے پیش ہونا چاہیے. وہاں پہ تو اسلام مظلوم ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے کہ ہندوستان میں صرف یہی ہو رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اور اس میں بلا شبہ جو ہے وہ مغربی میڈیا اور مغربی جو تھنک ٹینک ہے وہ جس طرح کے مقدمات بنا کر کے پیش کرتا ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے. اور رائٹ ونگ جو ہے, اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی بات سے محروم رہے, معذرت کے ساتھ ہمارا ٹائم بالکل اپنے اختتام پہنچ گیا. ناظرین سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں, اپنے معزز مہمانوں سے بھی خدا حافظ کرتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ و ناصر.